السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل دو بڑی خطرناک مووز ہوئی ہیں موجودہ حکومت اور ان کے ہینڈلرز کی جانب سے۔ عمران خان کی کل کی ٹویٹ کا جواب آیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ معاملات کس طرح کمپنی سرکار کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے اشاروں پر ججوں کو گھماتے تھے، ججز ان کے کنٹرول سے باہر نکل آئے ہیں۔ اس کے ثبوت آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی ایک بڑا کاری وار کیا گیا ہے تحریک انصاف اور عمران خان پر، بلکہ پرسن سپیسیفک آرڈیننسز جاری کروائے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اچانک صدر مملکت نے ہنگامی بنیادوں پر ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں الیکشن ایکٹ میں ایک تبدیلی کی گئی۔ اب الیکشن ایکٹ کے تحت جو ٹربیونلز بننے ہیں الیکشن کی عذرداریاں دیکھنے کے لیے، اس میں اب ریٹائرڈ ججز شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک میچ پڑا ہوا ہے بڑے عرصے سے۔ انہوں نے اپریل کے پہلے ہفتے میں ججز دیے تھے، ان کے نام دیے تھے ٹریبیونلز کے لیے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا، حکومت نے اڑپھس ڈالی تھی۔ ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے۔ ابو ذر سلمان نیازی اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ آج سلمان اکرم راجہ کی جو ریٹ پٹیشن تھی جو ریلیٹڈ تھی اپوائنٹمنٹ آف الیکشن ٹریبیونلز ان پنجاب، اس میں آرگیومنٹ تھا جو ہوا، فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اور فیصلہ آج سنایا جانا تھا، مگر حکومت نے کل ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں اپوائنٹمنٹ کا میکانزم ہی تبدیل کر دیا گیا اور آج کے دن کو چھٹی کا دن قرار دے دیا۔ کتنی بڑی گیم ہے، کتنا مائنوٹلی مینج کر رہے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ٹریبیونلز کو نوٹیفائی نہیں کر رہے، فیصلہ محفوظ ہوا، آج فیصلہ آنا تھا۔ اب یوم تکبیر پاکستان منا رہا ہے پچھلے 28 سال سے، لیکن پہلی بار چھٹی دی گئی ہے۔ چھٹی اس وجہ سے بھی دی گئی جو آپ کو بتایا ہے، اور چونکہ آج عمران خان کے سائفر کیس میں فیصلہ محفوظ ہونا تھا، وہاں بھی یہ پھنس رہے تھے، سائفر بھی ختم ہو چکا، اپنے انجام کو پہنچ چکا، آخری سماعت باقی تھی، چھٹی دے دی۔ حکومت نے کیا چھٹی کا اعلان کیا؟ فوراً قاضی نے سپریم کورٹ کی بھی چھٹی کا اعلان کر دیا، فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی چھٹی کا اعلان کر دیا اور باقی عدالتوں نے بھی اعلان کر دیا۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں جب سے ہم ایٹمی قوت بنے ہیں کہ اس دن کو 28 مئی کو چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ تاکہ عمران خان جو سائفر کا کیس ہے اسے مزید لٹکایا جا سکے۔ اس دوران ایک اور جو ہے وہ ہنگامہ خیز آرڈیننس آتا ہے کہ نیب اب لوگوں کا 15 دن کا جو ریمانڈ لیتا تھا اب 40 دن کا ریمانڈ لے سکے گا۔ نیب اگر ایک بار کسی کو حراست میں لیتا ہے تو 40 دن تک اب کوئی رہا نہیں ہو سکے گا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور جعلی توشہ خانہ کا کیس تیار کیا جا رہا ہے، اور اب ارادے یہ ہیں کہ اس کیس میں عمران خان کو اگر سائفر اور عدت کیس میں بریت ملتی ہے تو اس کیس میں اندر رکھ لیں گے، اور اس طرح عمران خان باہر نہیں آ سکیں گے، عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی باہر نہیں آ سکیں گی۔ کیا یہ جا رہا ہے کہ دونوں کو شدید تکلیف پہنچائی جائے، سخت گرمی میں رکھا جا رہا ہے۔ خود بتا رہے ہیں ان کے اپنے ٹاؤٹس کے بشرا بی بی کو تو اب صاف پانی بھی نہیں ملتا پینے کے لیے۔ اس سچویشن کو سمجھیں ذرا کہ اس کی نوبت کیوں آئی ہے، تاکہ آپ کو تھوڑی سی ہوپ ملے۔ دیکھیں، اگر ججز کنٹرول میں ہوتے تو کیا ایسا آرڈیننس لانا پڑتا تاکہ ریٹائرڈ ججز، جس میں ریٹائرڈ ججز بھی لگ سکتے ہیں ٹریبیونل میں؟ اس کا مطلب ہے ججز نہیں سن رہے اور فارم 47 کا مینڈیٹ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے تحریک انصاف کو جھٹکا تو لگے گا، ان کو جدوجہد زیادہ کرنی پڑے گی، بلکہ مینڈیٹ تو عوام کا ہے، عوام کو جدوجہد کرنی پڑے گی فارم 47 کے جعلی حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے اور فارم 45 کے اصل حکمران لانے کے لیے، کیونکہ سب سے بڑا ڈاکہ ہی پنجاب میں ڈالا گیا ہے، وہیں سے تو حکومت ساری چھینی گئی ہے۔ تو مسئلہ تو بنے گا، لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جج قابو میں نہیں ہیں ہائی کورٹ کے۔ تو اب ریٹائرڈ لوگ جو پہلے سے ان کے اپنے ٹاؤٹ اور چمچے ہیں ان کو لگایا جائے گا، ان سے کیا کیا مراعات کا وعدہ کیا جائے گا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہر چیز بک جاتی ہے پاکستان میں۔ پھر اس کے بعد نیب کا جو قانون بنایا جا رہا ہے، حالانکہ نون لیگ کا منشور تھا اس الیکشن میں کہ ہم نیب کو ختم کریں گے، نون لیگ اس منشور کے ساتھ اس الیکشن میں آئی تھی کہ نیب کا ادارہ ہی ہم ختم کریں گے۔ اب نیب کا ریمانڈ 15 دن سے بڑھا کے 40 دن کیا گیا۔ نیب پہلے 90 دن تک لوگوں کو گرفتار رکھ سکتا تھا،
انہوں نے نیب میں ترامیم کی، جو نیب کا قانون ہے، اور اس کو 15 دن کر دیا۔ عمران خان یہ کیس سپریم کورٹ میں لے گئے، ابھی عمران خان کی پیشی بھی ہونی ہے 30 تاریخ کو، لائیو آئیں گے یا ان پرسن آئیں گے۔ اس کیس میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 90 دن سے کم کر کے جو ہم نے 15 دن کیا یہ بڑا اچھا کیا ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو تبدیلی کی ہے یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی ہے۔ اب حکومت کیسے دفاع کرے گی سپریم کورٹ میں جب وہ خود بڑھا رہے ہیں؟ 15 پہلے کیا، پھر اس کو 30 کیا، اب 40 کر دیا، خود بڑھا رہے ہیں، یعنی پرسن سپیسیفک قانون سازیاں کر رہے ہیں، پرسن سپیسیفک آرڈیننسز جاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، وقت قریب آ چکا ہے، عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی تھی، تو فوری طور پہ یہ کیا گیا تاکہ اگلے کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی جائے رہا ہونے سے پہلے کیونکہ جنگل کا بادشاہ خوف زدہ ہے۔ عمران خان نے کیا بات کہی تھی؟ پیغام بھیجا تھا اندر سے کہ میں صرف اس وجہ سے جیل میں ہوں کیونکہ میں اگر باہر آ گیا تو جنگل کے بادشاہ کی طاقت کم پڑ جائے گی۔ یہ ہے وہ خوف جس کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ یہ سب کر رہا ہے کہ اچانک ہنگامی بنیادوں پر آرڈیننسز جاری ہو رہے ہیں، پورا ملک بند کیا گیا ہے۔ سائفر کیس کا فیصلہ ہونا تھا آج، پورا ملک بند کر دیا کہ ہم نہیں ہونے دیتے فیصلہ۔ اب عامر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگلے ہفتے لگاتے ہیں کیس یا اس سے اگلے ہفتے، یا چھٹیاں ہو جائیں گی گرمیوں کی، کیا ہوگا وی ڈونٹ نو، لیکن کوشش ان کی یہ ہے کہ عمران خان کو دبایا جائے، مزید پریشرائز کیا جائے، جبکہ انہیں سمجھ نہیں ہے کہ عمران خان پہلے سے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مجھے رہا نہیں کرنا، قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے میں رہا نہیں ہوں گا، یہ انہیں پہلے ہی پتہ ہے۔ تو عمران خان کو کوئی سرپرائز، کوئی شوق نہیں ملے گا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، عمران خان نے ایک مقصد بنایا ہوا ہے، اور عمران خان کا مقصد اس کی فیملی اور ہر چیز سے بڑا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ بندہ اتنا مضبوط ہے کہ اس نے اگر ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے پاکستان کو آزاد کروانا ہے، اس کا مقصد سب سے اوپر ہے، اس کی فیملی سے بھی اوپر اس کا مقصد ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی ایسا انسان جو بہت بڑا کام کرتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی پاگل ہونا پڑتا ہے، اور مقصد کیونکہ نیک اور عظیم ہے تو اللہ پاک کی مدد بھی ہوگی۔ لیکن عمران خان کو یہ کم از کم اس طرح پریشرائز نہیں کریں گے کہ تمہاری بہنوں کو پکڑ لیں گے، تمہاری وائف بھی جیل میں ہے، مزید سزا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ عمران خان کو ایسے یہ پریشرائز نہیں کر سکتے کیونکہ مقصد بہت بڑا ہے، اس مقصد کے لیے عمران خان ان سے کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ کر رہے ہیں، اس لیے ہی یہ آرڈیننس جاری کرنے پڑ رہے ہیں۔ آرڈیننس جاری کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے، جج ان کے کہے سنے میں نہیں ہیں، فارم 47 کی حکومتوں کو خطرہ ہے۔ دوسری جانب مریم نواز کے فارمز کی تفصیلات مانگی گئی ہیں، اب فارم 45 مریم نواز کے پاس سنا ہے کہ ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے لے کر آئیں گی؟ اور جب الیکشن کمیشن نے آن لائن فارمز جاری کیے تھے، مریم نواز کے حلقے کا فارم 45 آن لائن میں نہیں تھا، میں نے سارے فارم ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے وہ والا فارم 45 آن لائن نہیں ملا تھا الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن اس ٹائم نہیں تھا۔ کہاں سے لے کر آئیں گے یہ فارم 45؟ کہاں سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ حقیقی معنوں میں جیتے ہوئے ہیں؟ اس لیے پوری گیم رگ کی جا رہی ہے، ایسے طریقے سے پورا میچ فکس کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اور اس کے ووٹر سپورٹرز مایوس ہو جائیں، لیکن میں انہیں یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ مفاہمت کے رستے سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی اور سیاست چھوڑ دے گی، یہ نہیں ہوگا، صرف تب ہوگا جب یہ مجبور ہو جائیں گے پیچھے ہٹنے کے لیے۔ اور یہ مجبور کیوں ہوں گے؟ میں آپ کو صرف ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ نون لیگ کے مصدق ملک شہزاد اقبال کے پروگرام میں جیو نیوز پہ بیٹھے تھے، 1 سال ہو گیا ایسا ہی ایف سی بنایا گیا اور کہا گیا کہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ آنے جا رہی ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہمارے سرکاری لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ کسی کو ایک پریزنٹیشن دے سکیں، انہیں بتا سکیں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے، اگر آپ اس میں اتنے $1 ارب انویسٹ کریں گے، لگائیں گے تو آپ کا منافع اتنے $1 ارب ہوگا، آپ کا پیسہ اتنے ٹائم میں پورا ہو جائے گا، لانگ ٹرم یہ منافع ہوگا، شارٹ ٹرم یہ منافع ہوگا، یعنی کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو مصدق ملک کہتے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں جو سرکاری بابو ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی پلان بنا سکیں۔ اب ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا ہے کہ آپ پلان بنائیں اور جوائنٹ انویسٹمنٹ کریں سعودی عرب اور UAE کے ساتھ۔ یہ خبر درست بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ SIFC جو سو کالڈ ڈرامہ ہے، انہوں نے سعودی عرب کے وفد کو بلایا، UAE سے بھی رابطے کیے،
تو انہوں نے کہا آپ پلان بتائیں آپ کا کیا ہے۔ جب انہوں نے پلان ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ پلان تو ردی کی ٹوکری میں جانے والے ہیں، یہ پلان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے اربوں ڈالر یہاں پہ جھونکیں۔ تو یہ ہے SIFC کی بڑکوں کی ٹوٹل حقیقت۔ ایک پلان نہیں بنا سکے عرب ممالک کو دینے کے لیے، اس لیے محمد بن سلمان بھی ابھی تک نہیں آئے، کیونکہ کوئی کنکریٹ پلان نہیں بنا سکے، اور یہ ان کی ناکامی ہے، اس لیے یہ بوکھلا گئے ہیں۔ اس بوکھلاہٹ میں یہ عمران خان پر زیادہ حملے کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان کا آنے والے دنوں میں انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔